وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائی اور دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل کا تذکرہ کیا تھا، اور فضائل کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جہاں محبت ہونی چاہیے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی کلامی حد تک محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ ان لوگوں سے بہت ہی دور ہے، کوسوں دور ہے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور کہاں ہم اور کہاں یہ لوگ جو دعوے دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا پھر سے جائزہ لیں کہ ہم کس قدر محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کس قدر عقیدت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کس قدر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، ہم اس شخصیت کی عملی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں، غور کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور اہل علم سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کس طرح سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کس طرح سے گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کس طرح سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید و فروخت میں کیا طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا طریقہ اختیار کرتے تھے. ہمیں یہ جاننے، یہ پڑھنے اور اس بارے میں مطالعہ کرنے کی ہم اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اگر ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا جو بہترین نمونہ ہے اس پہ حسنہ ہے، کون ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دیا کہ یہ اسوہ حسنہ اس شخص کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو، وہ شخص جو ہے اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا جو بہترین طریقہ ہے مختلف زندگی کے شعبوں میں، وہ ان طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے.
کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی حد تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم اس فرمان پر پورے نہیں اترتے۔ آپ کا فرمان کیا ہے کہ یہ بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اگر ہم اس طرح نہیں کرتے، آپ کی اس پہ حسنہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان جو ہے ہمیں اس کا جائزہ لینا پڑے کہ کس طرح کا ایمان ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں، اپنے ہر خطبہ میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا کلام بہترین کلام ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بہترین سیرت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بہترین طرز عمل زندگی کو گزارنے کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے زندگی کو گزارنے کا۔ لیکن وہ جو بہترین طرز عمل ہے ہم نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ طرز عمل کہاں ہمیں ملے گا؟ وہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں ملے گا، لیکن ہم نے حدیث کی کتابیں بھی لپیٹ کر کے رکھ دی اور ہم نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو پھر آپ بتلائیں کہ وہ بہترین طرز عمل جو ہے، وہ بہترین نمونہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے آ سکتا ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تمام مسلمانوں کو ہم اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی طرف لوٹ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آپ کے طریقے کی طرف۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کون سا طریقہ اختیار کریں، کون سا طرز عمل اختیار کریں، اس کے لیے بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اس کی طرف لوٹنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ زبانی کلامی حد تک دعوے دار لوگ اور جو آج جشن میلاد مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک دن کی حد تک، حالانکہ یہ خود بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا، ریلیاں، جلوس اور یہ مختلف پروگرام، یہ کچھ بھی یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور جب ہم میرے بھائیوں اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، بہترین نمونہ کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ولادت کا دن منایا؟ اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی؟ کبھی آپ نے چراغاں کرنے، جلوس اور ریلیاں نکالنے کی ترغیب دی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اس کی طرف دعوت دی؟ کیا ان لوگوں نے اس کا اہتمام کیا؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا بطور دین، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے دین نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے دین کے اندر بہت سارے کام ایجاد کر لیے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹ آئیں، سارے کے سارے مسلمان کس کی طرف لوٹ آئیں؟ دین کا جو اصل چشمہ ہے، اور وہ ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طرز عمل، ہم اس کی طرف لوٹ آئیں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ آئیے ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں کیسا تھا، انتہائی اختصار کے ساتھ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو اس کے لیے کئی خطبے درکار ہیں۔ ایک ہی خطبے کے اندر اسوہ حسنہ پورے کا پورا بیان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم صرف اشارات کرتے ہیں، صرف اشارات کہ مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں اور زندگی کے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ ہم روزانہ کے معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روزانہ کی جو روٹین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس طرح سے تھی، ہم
بعض جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دعا پڑھ کے جاتے، واپس آتے تو دعا پڑھ کے نکلتے، جانے کی بھی دعا، آنے کی بھی دعا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے دوران پیشاب کے چھینٹوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرتے، سختی سے پرہیز کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج مسلمان اسی طہارت کے معاملے میں ہی بہت پیچھے چلے گئے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، چھینٹیں پڑ رہی ہیں اپنے لباس پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، نہ اپنے دامن کو بچاتا، نہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر کا عذاب اس کے کئی اسباب، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جو طرز عمل اختیار فرمایا، ہمیں وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتے، مکمل وضو کرتے، جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اسراف کرنے سے منع کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص کسی عضو کو، اعضائے وضو میں سے کسی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا، اس نے بہت برا کام کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کا کام کیا۔ اور آج ہم پانی میں اسراف کرتے ہیں، پانی میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کی ایڑیاں خشک ہیں، وضو کا پانی نہیں لگا ایڑیوں کو، تو آپ فرماتے تھے ویل للاعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جن کو وضو کا پانی لگا ہی نہیں۔ آج ہم لوگ اس میں بھی بہت سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل وضو کے بعد آپ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ جو کلمہ شہادت ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص مکمل وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھے، قیامت کے دن اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ جس دروازے میں سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کا طرز عمل آپ نمازوں کے معاملے میں دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذرا برابر بھی سستی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں بھی نماز کا خصوصی اہتمام کرتے۔ بیماری کے ایام میں، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، آپ پر موت آئی، اس مرض میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ حالت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے پاؤں پر، اپنے قدموں پر چل کر نہیں آ سکتے تھے مسجد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا گیا مسجد کی طرف تو آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ کی آخری بات کیا تھی؟ سب سے آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہی وہ یہی بات تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ آج ہم میں سے، آپ میں سے ہی، آپ لوگ بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، آپ بھی، میں اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنی بہنوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی نمازیں ہیں جو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً فجر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز ہمارے دنیاوی کاموں کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا سستی اور غفلت کی وجہ سے نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من فاتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ،
جس شخص کی ایک دن کے عصر کی نماز چھوٹ جائے اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز پڑھتے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ کرتے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے تھے۔ اس تکبیر تحریمہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کی نیت کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نماز کے نیت کے الفاظ آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہے، لیکن آج لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی نیت کے الفاظ، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی کہاں سے آ گئے یہ الفاظ؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ الفاظ نہیں کہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی امت کو سکھلائے۔ نیت در حقیقت دل میں ارادے کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلے کی طرف اٹھاتے تھے، بالکل سیدھے ہاتھ آپ قبلے کی طرف رخ کرتے اور اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سینے پر ان دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے خلاف کرتے ہیں کہ کوئی کس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی کس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور کوئی کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کہاں باندھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائے استفتاح پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے، ایک ایک آیت کر کے پڑھتے، اس کے بعد مزید قرات کرتے۔ رکوع میں جانے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ پھر رکوع میں جاتے، رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ہوتا کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی، آپ کا سر اور آپ کی کمر دونوں برابر ہوتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، بات ذرا غور سے سنیے گا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا تجزئ صلاة رجل لا یقیم صلبہ فی الرکوع، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی کہ جو اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا رکوع کے اندر۔ آج کتنے دوست ہیں ہمارے جو جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا سر اٹھا ہوتا ہے یا ان کا سر نیچے جھکا ہوتا ہے، کمر اور سر دونوں برابر نہیں ہوتے۔ رکوع میں، سجود میں اعتدال اختیار کرنا، اطمینان سے یہ سارے ارکان ادا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ہے، یہ آپ کا طرز عمل ہے جس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے، اور اپنی منشا کے مطابق، اپنے مخصوص مسلک یا اپنے مخصوص نظریے کے مطابق ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جاتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر لے جاتے، پھر آپ اپنے گھٹنوں کو رکھتے تھے زمین پر، اور آپ سجدہ کرتے تھے تو سجدہ اپنے 7 اعضاء پر کیا کرتے تھے، پیشانی اور آپ کا ناک، پیشانی اور ناک ایک عضو، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، یہ 7 اعضاء جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ انتہائی اطمینان سے بیٹھتے، دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ لیکن آج لوگ 2 سجدوں کے درمیان ابھی سیدھے ہو کے بیٹھے نہیں ہوتے کہ پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ سارے ارکان ادا کرتے تھے۔ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو وہ مسنون دعائیں یاد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ آج زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو کوئی دعا یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا کئی لوگ جو ہیں وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کسی نماز میں بھی نہیں پڑھی۔ ارے بھائی، وہ دعائیں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے خاص طور پر، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نہیں جاتے تھے، بلکہ اطمینان کے ساتھ
اپنی جگہ پہ تشریف رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اذکار پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام ہوتے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے دعا کے لیے اور مقتدی آپ کی دعا پر آمین کہتے ہوں۔ ایسا ایک نماز نبی ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز میں بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا کرائی ہو۔ صحابہ کرام اذکار پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذکار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمانوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار یاد کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ان اذکار میں بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں ان اذکار کے اندر جن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور ہمارے روزمرہ کے معمولات میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اذکار کو چھوڑ دیا، خصوصاً صبح و شام کے اذکار۔ شکایت کرتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے، یہ جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اذکار کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ یہ اذکار ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بہتر جو اسلحہ ہے، سب سے بہتر جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ شیطان سے محفوظ ہو گئے، ایک مضبوط قلعے کے اندر آپ محصور ہو گئے، تو پھر کوئی بھی دشمن آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ کسی کی نظر لگے گی، نہ حسد کا اثر ہوگا، نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ جنات اور عصیب کا آپ پر اثر ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، فرض نمازیں، اسی طرح نفل نمازیں آپ دیکھیں، فرض نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھا کرتے تھے، اور مختلف نفل نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے روزانہ کی معمولات میں اس پہ حسنہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نماز اشراق پڑھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے جو نماز اشراق پڑھتا ہے اس کو مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے وہ گویا کہ اپنے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کر دیتا ہے۔ 360 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے صرف چاشت کی 2 رکعت ادا کرنے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نفل نمازیں، اور پھر نماز سے ذرا آگے بڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صدقات و خیرات میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں صرف اشارات کر رہا ہوں، کتنا خرچ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مال کو روک کے نہیں رکھا، سوائے اس مال کے کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا قرض ادا کرنا چاہتے کہ میں کل کو، پرسوں کو، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد میں قرضہ ادا کروں گا، وہ قرضہ اتارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس کو چھوڑ کر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیلنس نہیں رکھا پیسے کا اور مال و دولت کا۔ جو پیسہ آتا، جو مال آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیتے۔ یہ ہے طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح آپ آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا، فوت ہونے کے قریب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے اور اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ورثاء کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واویلا کرنے اور تھپڑ رسید کرنے اور ماتم کرنے اور سینہ کو بھی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرماتے تھے۔ آج لوگ جیسے ہی ان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں، اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے کہ جو جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جلد از جلد تیار کرنے، تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی جلدی تدفین کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کی تدفین میں تاخیر کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کئی دن جناب میتیں پڑی رہتی ہیں،
لوگ پڑے رہتے ہیں، ان کو دفنایا نہیں جاتا ہے کہ میرا فلاں عزیز امریکہ سے آ رہا ہے، اس کا فلاں عزیز جو ہے لندن سے آ رہا ہے، اس کے لیے میت کی تدفین میں تاخیر کر دی جاتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو جلد از جلد اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچانے کا حکم دیا، اور آپ فرماتے تھے اگر یہ نیک ہے تو اس کے اچھے انجام تک جلد از جلد پہنچاؤ، اور اگر یہ برا ہے تو اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتارو اور اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے صحابہ کرام کے نماز جنازہ آپ پڑھاتے تھے تو نماز جنازہ میں آپ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، دوسری تکبیر کے بعد آپ درود شریف پڑھتے تھے، درود ابراہیمی، تیسری کے بعد آپ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے میت کے، اتنی دعائیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے نماز جنازہ، وہ کہتے تھے کہ کاش اس میت کی جگہ پہ آج ہماری نماز جنازہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے۔ لیکن آج مسلمان اپنے اس طرز عمل کا بھی جائزہ لیں، کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو منٹ نہیں لگتا، جھٹکی کے اندر نماز جنازہ ختم، اور وہ بھی کس طرح کہ سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں جاتی، وہ سورت جو کہ نماز جنازہ کے اندر پڑھنا ضروری ہے اس کے اندر تو نہیں پڑھتے، لیکن وہی سورۃ فاتحہ بعد میں فاتحہ خوانی کے طور پر پڑھتے ہیں۔ پڑھنی چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر، وہ نہیں پڑھی لیکن بعد میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس فاتحہ خوانی کا کیا فائدہ میرے عزیز بھائی، جب نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی اس آدمی کی، اس کے لیے فاتحہ خوانی کا کیا فائدہ ہوا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، نماز سنت ہو، نماز وتر ہو، نماز جنازہ ہو، نماز جمعہ ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے اس شخص کی جو اس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، اور اس کی تو نماز جنازہ نہیں ہوئی جس کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کے بعد اس کے لیے فاتحہ خوانی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور طرز عمل اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، نماز میں ہو، آپ کا اپنے گھر والوں کے متعلق ہو، لین دین کے معاملات میں ہو، کوئی بھی طرز عمل جو ہے وہ سب سے بہتر طرز عمل وہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار فرمایا۔ آپ جب میت کو دفن کرتے تو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دفن کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے تھے قبر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے میت کے سر کی طرف یا میت کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے کوئی بھی سورتیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ دفن کرنے کے بعد آپ نے جو عمل کیا جو آج بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، اپنے صحابہ کرام کو بھی آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ التثبیت، کہ اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، کہ اب فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، کہ اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے دعا کرتے۔ اور آج یاد لوگوں نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو، آج لوگوں نے میت کو دفنانے کے بعد، قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد، آج لوگ جو ہیں وہ میت کو تلقین کرتے ہیں، کس بات کی؟ کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، بیٹا میں فلاں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ تم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے، تو تم یہ بتلاؤ کہ میرا نبی فلاں ہے۔ تم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ میرا دین کیا ہے، تو تم یہ بتلاؤ کہ میرا دین اسلام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دفن کرنے کے بعد اب آپ بتلا رہے ہیں اس کو، اور کیا وہ آپ کی بات سن رہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور میرے بھائیوں اس سے واضح الفاظ کیا ہوں گے؟ ما انت بمسمع من فی القبور، قرآن کے الفاظ ہیں یہ کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ کون نہیں سنا سکتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے ہیں قبر والوں کو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ یا کوئی شیخ الاسلام یا کوئی ڈاکٹر کس طرح کسی میت کو سنا سکتا ہے؟ ہمیں کچھ تو سوچنے کی ضرورت، ہمیں کچھ تو عقل کرنی چاہیے، کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔
یہ جاہلیت کے عقائد اور یہ جاہلیت کے یہ نظریات یہ ہمارے اندر بری طرح سے پھیل چکے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھیں، قبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختہ کرنے سے منع فرماتے تھے، قبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کرنے سے منع فرماتے تھے، قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے منع فرماتے تھے، قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، قبر کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ان یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بناتے تھے۔ اور آج مسلمان اپنے بزرگان دین کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں، وہاں مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ بازار اور وہاں پر دربار بنتے ہیں، اور یہود و نصارہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اور کیا یہی کام جب آپ کریں گے تو آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہاں رہ گیا؟ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ علی، جہاں بھی تمہیں روئے زمین پر جہاں بھی تمہیں کوئی قبر زمین سے اٹھی ہوئی نظر آئے اس قبر کو زمین کے برابر کر دو، اور اگر کوئی بت کوئی مجسمہ نظر آئے اس بت کو اور اس مجسمے کو مٹا دو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ خرید و فروخت کے معاملات میں، خرید و فروخت میں آپ خرید و فروخت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں دھوکہ بازی سے منع کرتے تھے، فراڈ کرنے سے منع کرتے تھے، آپ جھوٹ بولنے سے منع کرتے تھے، اور آپ تلقین کرتے تھے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں سچ بولا کرو۔ کتنے مسلمان ہیں آج کہ جو خرید و فروخت کے معاملات میں سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، اپنی گھر والیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آپ اپنے گھر والیوں کے لیے تھے۔ سب سے بہتر کن کے لیے تھے؟ اپنی گھر والیوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بلکہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان مساوات کرتے تھے، ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، ان کے حقوق کو ادا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے لیے تواضع اختیار کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے یہ پہلو یاد رکھیے گا کہ آپ کتنے متواضع انسان تھے، کتنی انکساری کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا اپنے لیے کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھی آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یا آپ کو ناپسند تھی یہ بات۔ اور آج یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی کلامی محبت کے دعوے دار ہیں، آپ نے کئی ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ صاحب ان کو تھپکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہو، اسی کام پہ لگے رہو۔ کہاں سجدہ کرنا اور کہاں قدم چومنا، یہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میں اور آپ کے طرز عمل میں؟ یہ ان تمام کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ تو اپنے ساتھیوں کا اپنے لیے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، چاہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی طرف سے سجدے کے لیے آپ اجازت دیتے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کھانے پینے کے معاملات میں، کھانے پینے کے یومیہ جو آپ کی جو روٹین تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر معاملات ہیں، میں تمام چیزوں کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا اسوہ حسنہ تمام شعبوں کے متعلق تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، میں نے بعض اشارے کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمیں اس بہترین نمونے کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ بہترین نمونے پر جو عمل ہوگا، یہ عمل اصل میں دلیل بنے گا آپ کی محبت کا،
محبت کے لیے کہ آپ کس قدر محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اس دعوے کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ دعوے کی تصدیق آپ کے طرز عمل سے ہوگی۔ اگر آپ کا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں سچے ہیں، ورنہ اگر آپ کا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے مختلف ہے تو پھر یقیناً غور کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد عزیز القدر بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم اختصار سے بیان کر رہے تھے۔ اسی طرز عمل کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیل و نہار دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو دعوت کے لیے بلاتے تھے، مسجد میں ہوں تب بھی، گھر میں ہوں تب بھی، بازار میں ہوں تب بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے مختلف وسائل اور مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ آپ نے اس دور کے بادشاہوں کو خط لکھ کر کے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک طرز عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن جیسے بھی ممکن ہوتا، حجاج کرام جب مکہ میں آتے تھے حج کرنے کے لیے، مختلف قبیلوں سے اور مختلف وفود جو آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مکی زندگی میں ان قبیلوں سے جا کے ملتے تھے، مینا میں عرفات میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی ہر شخص کو، ہم جو بھی اسلام کے بارے میں بات جانتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنائیں اور پھر ہم اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ اس آیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ ایک حدیث آتی ہے، وہ سچی حدیث ہو، صحیح حدیث ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو آپ اپنے بیوی بچوں تک بھی پہنچائیں، اپنے جاننے والوں تک بھی پہنچائیں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو، جہاں تک آپ کی رسائی ہو۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی کئی پہلو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے، لیکن وقت ختم ہو چکا۔ میں نے یہ جو چند پہلو ذکر کیے ہیں، اگر ہم ان پہلوؤں پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے پر عمل کریں، تو ہماری زندگی میں بہترین ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور خیر و برکت آ سکتی ہے۔ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں خیر و برکت لا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اسی طرح سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سفید درست کر دیں، ساتھ مل جائیں، آپس میں خلا نہ چھوڑیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو اور دوستوں، کچھ دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شفیع صاحب، وہ آج کل یہاں مستشفیٰ صبا میں وہ اس میں ایڈمٹ ہیں، صبا ہاسپٹل میں. انہوں نے خاص طور پر دعا کی اپیل کی ہے. اسی طرح ایک دوست نے ابھی فون کیا تھا نماز سے پہلے، ان کی ایک بہنوئی میں ہیں، ان کا شاید دل کا بائی پاس ہونے والا ہے. اور اسی طرح ایک اور دوست نے بھی دعا کی اپیل کی ہے بیماروں کے لیے. تو ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. صاحب نے لکھا ہے کہ اختر دلوی
کے لیے خاص دعا کی درخواست جو کہ سوا کویت میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہم جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن فوت ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ایک سوالات ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے وقت اسی دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دوبارہ جائیں وضو کریں، یہی کرنا اور کیا کرنا. وضو ٹوٹ جائے تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، پھر جائیں آپ نماز کے لیے وضو کریں دوبارہ اور پھر آپ کی نماز پڑھیں جیسے بھی ممکن ہے. کیا ہاف استین میں نماز ہو سکتی ہے؟ ہاف استین ہاں جی، اس میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کی دوسری رکعت کے تشہد میں اگر بھول کر کے بعد اگر درود ابراہیم پڑھ لیا تو کیا سجدہ سے؟ ہاں جی، نماز کی دوسری رکعت کے تشہد میں اگر بھول کر اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیں تو کیا سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ ارے بھائی یہ تو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ پہلے تحیات میں پہلے تشہد میں بھول کر تو دور کی بات، اگر جان بوجھ کے بھی پڑھ لیں درود شریف اتحیات کے بعد تو کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا. تو جان بوجھ کر پڑھنے سے اگر سجدہ صاحب نہیں ہوتا تو بھول کر پڑھنے سے کیسے ہوگا سجدہ صاحب؟ بلکہ کبھی کبھی پڑھنا چاہیے انسان کو، پہلے تشہد میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. جیسا کہ آپ آخری تشہد میں پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، تو اسی طرح پہلے تشہد میں بھی پڑھنا چاہیے، لہذا کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا. ایک اور سوال، آخری رکعت میں جلسے میں بیٹھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ آخری رکعت میں جو تشہد ہے اس میں بیٹھنے کا جو دو تشہد والی نماز ہو جیسے مغرب ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، دو تشہد والی نماز، تو دوسرے تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دبر پر بیٹھتے تھے اور اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں پنڈلی کے باہر سے نکال لیتے تھے، اس کے نیچے رکھتے تھے، اپنا دائیں پاؤں کھڑا رکھتے. یہ جو کیفیت میری اس وقت ہے اس کو تورک کہتے ہیں. دایاں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رکھتے اور اپنے بائیں پاؤں کو آپ اپنی دائیں پنڈلی کے نیچے نکالتے تھے. تو اس طرح بیٹھنا چاہیے تورک. اور یہ تب ہے جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں یا پھر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر آپ مقتدی ہیں، صف کے درمیان ہیں آپ اور آپ مل کر کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں اور ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تورک کی کیفیت اختیار کرنا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر خامخواہ تورک کی کیفیت اختیار کر کے لوگوں کی اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ جیسے ممکن ہو دو دانوں ہو کر کے جس طرح پہلے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت ہے وہی کیفیت کی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ کو یاد کرا دوں کہ انشاءاللہ ہمارا آج کا جو ہفتہ وار کا پروگرام ہوتا ہے جمعہ کے دن سالمے میں، وہ انشاءاللہ حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر.